السلام علیکم، میں مس رابعہ نوید۔ چیپٹر آخرت کی زندگی سے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں بنایا۔ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اور برے اعمال سے بھی آگاہ کر دیا، صحیح راستہ اور غلط راستہ۔ اللہ نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں اور ہماری ہدایت کے لیے اپنے احکامات، شریعت بھیجی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اور برائی اور اچھائی کے لیے عقل بھی عطا کی، سمجھ بھی عطا کی۔ اپنے انبیاء کے ذریعے ہمیں بتایا کہ کس راستے کو اختیار کرنا ہے اور کس راستے سے کنارہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں آیت نمبر 1 سے 5 تک فرماتے ہیں، جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ نیچے کرنے والی اور اوپر کرنے والی ہوگی۔ جب زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ یہ آخرت کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم ایک دن مقرر ہے جسے روز حشر کہتے ہیں، ہم ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے اور اس میدان میں ہمارے اعمال کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا، کون سے اچھے اعمال کیے، برے اعمال کتنے کیے، اور کن چیزوں سے اللہ نے روکا تھا ہم ان سے رکے یا نہیں، اللہ نے جو احکامات دیے تھے ہم نے انہیں پورا کیا یا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ روز حشر کہلائے گا، اور اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب کرے گا۔ نیکی اور بدی تولی جائے گی۔ جس کے پلڑے نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، اور جن کے بدی کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ قیامت کا دن برپا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور تمام لوگ مر جائیں گے۔ زمین کے قریب سورج اس قدر آ جائے گا کہ ہر چیز پگھل جائے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، تمام دنیا، تمام کائنات تباہ ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور تمام لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ لوگوں کی قطار لگی ہوگی۔ یہ میدان حشر کا وقت ہوگا، یہ آخرت ہوگی، یہ آخرت کا میدان ہوگا، آخرت کی زندگی ہے۔ اس میں جو لوگ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے چلے ہوں گے تو وہ لوگ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی ہوگی، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا یا اللہ اور اس کے دین سے انکار کیا ہوگا، وہ لوگ دوزخ کی طرف ہانک دیے جائیں گے، اور یہ لوگ تہ باتیں جس طرح کچرے کو، گند کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، ایسے رکھ کے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، دوزخ کے گڑھوں میں ان کو بھر دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے۔ یہ ہے آخرت کی زندگی۔ جنت کا تصور بہت پیارا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جنت بہت ہی خوبصورت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ اس میں دودھ کی، شہد کی نہریں، مزیدار پھل، خوبصورت موتیوں کے بنے ہوئے محل، سونا چاندی ہیرے جواہرات کی بنی ہوئی اینٹوں کے محل، اپنی دلی خواہش کے مطابق ہر چیز فوراً میسر ہوگی۔ اسی طرح دوزخ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوفناک بنائی کہ حدیث نبوی ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 29 درجہ زیادہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ اس قدر خوفناک ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دوزخ کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر اس میں ایک پتھر پھینک دیا جائے تو 70 سال بعد بھی وہ دوزخ کی تہہ میں پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، وہاں پر پتھر اور پینے کے لیے خون، کانٹے، کھولتا ہوا پانی ہوگا جو گلے سے اترتے ہی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ تکلیفیں ہوں گی اور مصائب ہوں گے، اور وہاں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے اللہ کے دین سے روگردانی کی، اور جو لوگ اللہ کے دین پہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے چلے تو اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ حساب و کتاب کا دن، محشر کا دن، اس کے قیامت کا دن،
پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی اور ابدی زندگی ہوگی۔ اس لیے بچوں نیکی کے راہ پہ چلیں تاکہ اللہ پاک ہمیں نیکی فلاح دے۔